السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل فی القرآن العظیم فی شان حبیبہ الکریم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وهو خیر مما یجمعون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ ویبینار اس ماہ مقدس کی عظیم نسبت کے ساتھ دو موضوعات کا احاطہ رکھتا ہے۔ اس کا بنیادی موضوع آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد مبارکہ کی نسبت سے تعلق رکھتا ہے، اور اس سے متصل موضوع جسے آج کی ویبینار میں شامل کیا گیا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک عظیم شیدائی عالم اسلام کے ایک نامور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کے نکات پر گفتگو کا سلسلہ شروع کریں، چونکہ یہ ایک خالص ادبی مذہبی سیمینار ہے، اس لیے ہمیں اپنی مذہبی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ میں بھی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر اپنے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکمہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تخصیص کو کیوں بیان فرمایا؟ سارے دن اللہ کے، سارے مہینے اللہ کے، جب اس کائنات ارض و سما کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے،
تو دن کیا، رات کیا، صبح کیا، شام کیا، شجر کیا، حجر کیا، کائنات کی کوئی مخلوق کیا، سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو پھر آخر وہ کون سی خاص بات ہے جس کے سبب اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ بزرگان دین، مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان دنوں کو اللہ کا دن قرار فرمایا جن دنوں میں اللہ کا خصوصی انعام اس کے بندوں پر نازل ہوا۔ اللہ نے جن دنوں میں اپنا خصوصی فضل فرمایا، خصوصی کرم فرمایا، خصوصی رحمت نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالی ان دنوں کو اپنا دن بیان فرما رہا ہے۔ اچھا، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ کوئی تعبیر خود ساختہ نہیں ہے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یا پھر اس زمانہ علماء اور مقررین اس قسم کی کوئی اپنی مرضی سے بات آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہوں۔ اس تفسیر کو بیان کرنے والے امت کے بڑے پائے کے مفسرین ہیں، اعلیٰ درجے کے مفسرین، جنہیں اللہ نے قرآن کا بہترین علم عطا فرمایا، قرآن کی تفہیم کا بہترین علم عطا فرمایا۔ تو اب ہم اس آیت کریمہ کے تناظر میں جب ان تمام چیزوں پر غور کرتے ہیں، ان تمام امور پر غور کرتے ہیں، ان تمام باتوں پر غور کرتے ہیں، جب جہاں جہاں اللہ کا فضل نازل ہوا، اللہ کا رحم و کرم نازل ہوا، اللہ کی عنایتیں نازل ہوئیں، وہ دن اللہ کا دن قرار پائے۔ اس فرش گیتی پر اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ انعامات، احسانات، فضل و کرم پہلے بھی نازل فرمائے ہیں، آج بھی نازل فرما رہا ہے، اور صبح قیامت تک فضل خداوندی کا نزول ہوتا رہے گا۔ لیکن اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ تمام فضل میں، تمام رحمتوں میں، تمام انعامات میں، تمام اکرام میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ کوئی ایک فضل تو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے کہ اس کی قدرت کاملہ ہے، یہ اس کی قدرت کا انداز ہے۔ خود قرآن کریم میں تیسرے پارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تلک الرسول فضلنا بعض الرسول، کہ اللہ نے رسولوں میں سے بعض رسولوں کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی۔ تو جب اللہ نے انعامات کا سلسلہ جاری فرمایا، فضل و کرم کا سلسلہ جاری فرمایا، تو کچھ اللہ کے فضل و کرم ایسے ہیں جو دیگر اس کی رحمتوں نعمتوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ جب اللہ کی عطا سے قرآن و حدیث کا اعلیٰ درجے کا علم رکھنے والے مفسرین کرام نے اللہ کے فضل و نعمتوں کا شمار کرتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ سب سے بڑا اللہ کا فضل کون سا ہو سکتا ہے، تو بالاتفاق تمام علماء، ائمہ، فقہا، محدثین، شارحین، مفسرین، ائمہ، مجتہدین، محدثین، سب بالاتفاق اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ کا سب سے بڑا، سب سے افضل ترین انعام اور فضل اور کرم جو اللہ نے اس کائنات میں فرمایا، وہ حضور سید عالم نور مجسم روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہے، آپ کی ولادت بسعادت ہے، آپ کی تشریف آوری ہے۔
اس لیے خطبے کے بعد جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو، بفضل اللہ، اور اللہ کے فضل پر، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے ملنے پر، فبذالک فلیفرحوا، انہیں چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ قرآن کی آیت ہے۔ اب حدیث تو ہے نہیں کہ کوئی ضعیف کہہ دے، کوئی موضوع کہہ دے، کوئی غیر صحیح کہہ دے، قرآن کی آیت ہے اور ماننا ہے۔ انکار کریں گے تو مسلمان نہ رہ پائیں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ۔ کس سے فرماؤ؟ میرے بندوں سے کہو۔ کیا کہو؟ کہ اے بندگان خدا، تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ جب جب تمہیں اللہ کے فضل اور رحمت کے آثار نظر آئیں، تم پر اس کے فضل و کرم انعامات کی بارشیں ہوں، تو تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ اگلے حصے میں فرمایا، وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں، جمع رکھتے ہیں۔ یہاں سے دو باتیں مستحضر ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ کے فضل پر ملنے پر جہاں اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا، وہیں اس خوشی میں مال کو خرچ کرنے کا حکم شامل ہے۔ اس لیے کہ مال یہ ایسی چیز ہے جسے انسان جان پر فوقیت دیتا اور جمع کر کر کے رکھتا ہے، اور تو کوئی چیز ایسی ہے نہیں جسے انسان جمع کر کر کے رکھے۔ تو مال ہی وہ چیز ہے جسے انسان جمع کر کر کے رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے ملنے پر خوشی مناتے ہوئے مال خرچ کرنے کا کلیتاً یہ اصول عطا فرما دیا۔ اب یہ نعمت تمہاری اولاد کے ملنے پر ہو، تمہارے نکاح کی خوشی ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کی کسی بھی لمحے میں تمہیں کوئی خوشی عطا فرمائے، کوئی اچھا موقع عطا فرمائے، تو تم خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں مال خرچ کرو۔ یہ دو باتیں صاف۔ اب یہاں ضمن میں بات ایک عرض کرتا چلوں، لوگ کہتے ہیں کہ خوشی منانے پر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منانے پر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ خیر وہ ایک کوئی نئی چیز نہیں ہے، گزشتہ 100 سال سے یہ فتنہ چلا آ رہا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ میلاد تشریف لاتا ہے، لوگوں کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں، اور وہ سانپ لوٹتے لوٹتے جو ہے ان کے دل، دماغ اور زبان سے خرافات کا نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بتائیے، ایک عام انسان کے گھر میں جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فطری سی چیز ہے۔ مسلمان بھی خوش ہوتا ہے، غیر مسلم بھی خوش ہوتا ہے، مرد و عورت سب خوش ہوتے ہیں۔ اس فطری خوشی سے کیا اللہ نے ہمیں روکا ہے؟ نہیں روکا، بلکہ اس خوشی کو منانے کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرمایا۔ جانتے ہیں کیسے؟ عقیقہ کرتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں اولاد دی، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب اس خوشی میں تم خرچ کرو۔ ظاہر ہے فی زمانہ ہم جانور خریدیں گے تو خرچ تو ہوگا، پکائیں گے خرچ تو ہوگا، کھلائیں گے خرچ تو ہوگا۔ اور فی زمانہ کی کیا بات ہے، اس زمانے میں بھی جب آپ کسی دور میں ہو، جانور خریدیں گے، پکائیں گے، بنائیں گے، کھلائیں گے، خرچ تو ہوگا۔ تو خوشی منانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ خرچ کریں۔ اچھا، اب سمجھنا یہ ہے
کہ خرچ کریں تو کہاں اور کیسے خرچ کریں، یہ نہیں کہ آپ ناجائز اور حرام کاموں میں خرچ کریں۔ ہمارے مذہب نے خرچ کرنے کے طریقے اور راستے بتائے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، امت پر خرچ کرو۔ بڑے نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اسلام کی تمام تعلیمات میں ایک تعلیم ایسی کہ جس کا کثرت سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا ہے، اور وہ ہے سلام کو عام کرو اور طعام کو عام، کھاؤ کھلاؤ، کھانا کھلانے کو عام کرو۔ دعوت کا نظام، لوگوں کو کھلانے کا نظام اسلام نے جس طریقے سے دیا ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتا۔ یوں تو اسلام کے تمام احکام و تعلیمات کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں یکتا اور بے مثال اور منفرد ہیں، کہ ان کی نظیر عالم اسلام میں نہ کبھی، عالم اسلام کے علاوہ پوری دنیا نے نہ کبھی دیکھی تھی، نہ کبھی دیکھی ہے، نہ کبھی دیکھی جا سکے۔ یہ خاصہ ہے اسلام کا۔ اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ جب ایک عام انسان کے پیدا ہونے کی خوشی منا کر لوگوں کو کھانا کھلانے کا حکم عقیق کی شکل میں شریعت مطہرہ نے عطا فرمایا ہے، تو چھوٹی سی بات سمجھنے کی ہے، اگر عقل میں سما جائے تو کیوں کر یہ ممکن ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلانے سے روکا جا سکتا ہے؟ کسی صورت میں نہیں روکا جا سکتا۔ کیوں نہیں روکا جا سکتا؟ ایک عام انسان جو ولی نہیں ہے، جو عند اللہ نبی نہیں ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ولادت بسعادت سے پہلے سے نبی ہیں، اللہ کے پہلے سے حبیب اور چہیتے ہیں، تو بلا اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے اور چہیتے رسول کی بعثت کی خوشی میں اگر کھانا کھلایا جائے گا، دعوت کا اہتمام کیا جائے گا، تو کیوں کر اس پر حرف آئے؟ اللہ کو یہ عمل کیوں کر ناپسندیدہ ہو؟ کسی صورت میں یہ بات ممکن اور قرین قیاس نہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ اسی طریقے سے خوشی کے موقع پر کھانا کھلانے کی دوسری مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نکاح ہوتا ہے، ولیمہ کیا ہے؟ سنت۔ کیسی سنت ہے؟ کھانا کھلانے کی سنت۔ کھانا کھلائیے، خوشی منا رہے ہیں نا، کھانا کھلائیے۔ دو ہی لوگ ہوں، تین پانچ لوگ ہوں، حسب حیثیت و استطاعت جتنی تمہاری طاقت اللہ نے تمہیں دی، کھانا کھلائیے۔ اسی عمل کو سامنے رکھتے ہوئے بزرگان دین نے جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی ابتدا کی، تو ان کے اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی ابتدا میں جو رسوم رواج پائیں، ان میں ایک طریقہ یہ بھی رہا کہ وہ شب میلاد یا روز میلاد، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، 800 سال پرانی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، 900 سال پرانی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، 1000 سال پرانی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، آپ کو بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی، مفسرین کی، بڑے بڑے محدثین کی کتابوں میں یہ مرقوم ملے گا کہ جب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے تو لوگوں کو کھانا کھلایا گیا۔ انہوں نے یہ عمل کہاں سے لیا؟ شریعت سے لیا۔ کہاں سے لیا؟ سنت سے لیا۔ تو آقا کی میلاد کی اصل شریعت اور سنت سے ثابت ہوگی بڑی آسانی کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منانے پر بے شمار دلائل کا انبار لگایا گیا۔
सैकड़ों सैकड़ों तसानीफ लिखी गई हैं। अब आइए मैं खुशी के इस मिजाज और रिवाज और रस्म के तरीके से हटकर थोड़ी सी कुछ इल्मी गुफ्तगू करूं। ये तो जरा अकली गुफ्तगू थी जो मैंने आपको मिसालों के जरिए समझाने की कोशिशें की कि खुशी मनाने का एक तरीका ये भी इस्लाम का मुतय्यन करदा है कि हम उस मौके पर खाना बनाकर खिलाएं, जिस पर मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई दौर में अमल बिल एहतिमाम नजर आता है। अब हम आते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद शरीफ के हवाले से। मैंने कुरान करीम की जो आयत पढ़ी उसमें अल्लाह तबारक व तआला की दो खुसूसी इनायतों का जिक्र, एक फजल दूसरी रहमत का जिक्र है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे फजल में फौकियत अता फरमाई। जितने फजल अल्लाह ने अपनी मखलूक पर फरमाए हैं उन तमाम में सब में ज्यादा अफजलियत और फौकियत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर था कि सबसे बड़ा फजल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा की बईसत है, पैदाइश है, तशरीफ आवरी है, विलादत बसादत है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने ईमान वाले बंदों पर बड़ा फजल फरमाया कि उनमें अपना रसूल भेजा। मुफस्सिरीन किराम इस फजल को, जो बड़ा फजल फरमाया अपना रसूल भेजा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद बयान करते हैं। कहते यही हुजूर की मीलाद है। वो तमाम आयात जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल बनाने के जिक्र को बयान करती हैं, तमाम उलमा और मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा और इत्तफाक है कि ये सारी की सारी आयात और तमाम के तमाम अहकाम जो कुरान करीम में मौजूद हैं, ये सब के सब आयतें और अहकाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महज रिसालत के ताल्लुक से नहीं, बल्कि आपकी दुनिया में विलादत के ताल्लुक से। लोग एक ही हिस्से को लेके बैठे हैं कि ये आयत हुजूर के रसूल बनाने के ताल्लुक से है। हुजूर को रसूल दुनिया में बनाया ये उनका अकीदा है, ये इस्लाम का दिया हुआ अकीदा नहीं है। इसलिए कि खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाते हैं, मैं तो उस वक्त नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। ये इस्लाम का अकीदा है कि हुजूर तो उस वक्त भी नबी थे और ये हुजूर फरमाते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात मैं और जिक्र ज़िम्नन आ गई ज़हन में, अर्ज करता चलूं। लोगों को बड़ी शिकायत और तकलीफ होती है जब कोई हदीस पाक पेश कर दी जाए तो कहते हैं कि भाई ये तो ज़ईफ है, ये तो गरीब है। अब आप मुझे ये बताइए, हदीसों की दर्जा बंदी क्या हुजूर के ज़माने में थी? किसी हदीस को हुजूर के ज़माने में सहाबा ने गरीब कहा, ज़ईफ कहा, हसन कहा, हसन लिजाती कहा, हसन लिगैरिही कहा, मौजू कहा? आप कहते हैं तीन जमाने बेहतर हैं। जो जो बातें इन तीन जमानों में पाई गई उसके बाद जितनी भी बातें वो सब बिदअत है, बिदअत दलाला है, गुमराही वाली बिदअतें हैं। मुनकिरीन का ये एतराज है कि जो बातें तीन जमानों में पाई गई हैं, खैरुल कुरून में, खैरुल कुरून करनी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आलिशान है कि सारे जमानों में बेहतर जमाना मेरा जमाना है। और कुरून सलासा जो है वो तीन, फिर उसके बाद का जमाना, फिर उनके बाद का जमाना, ये हुजूर के हदीस पाक का मफहूम है। तो तीन जमानों को बेहतरीन जमाना करार दिया गया। और मुनकरीन का एतराज ये होता है कि जो बातें इन तीन अदवार में और तीन जमानों में नहीं पाई जाती, उसके बाद जितनी बातें वो पाई गई वो सब बिदात दलाला हैं, यानी गुमराही की बिदात हैं। तो मुझे बताइए, इन तीनों अदवार में, सहाबा ताबईन और तबा ताबईन की इन तीनों के अदवार में क्या अहादीस की इन अक़साम का वजूद था?
کیا یہ علم حدیث تھا؟ دور سے دور تک نظر نہیں آیا۔ کیا یہ اصطلاحیں استعمال کی جاتی تھیں؟ نہیں استعمال کی۔ جب آپ دیگر چیزوں کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں اور خیر القرون کا آپ حوالہ پیش کرتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیے کہ آخر کس بنیاد پر خیر القرون سے کہ بنائے گئے خود ساختہ اصول سے آپ باہر آ کر حدیث کے علم کو قبول کر لیتے ہیں؟ تقلید کو قبول نہیں کرتے، مصطلحات حدیث کے علم کو قبول کر لیتے ہیں۔ تقلید کا بھی ان خیر القرون میں تینوں زمانوں میں تھی۔ جس طرح تقلید ان تین زمانوں میں نہیں تھی، مروجہ تقلید ان تین زمانوں میں نہیں تھی، اسی طرح علوم حدیث ان تین زمانوں میں نہ تھے۔ تو جب آپ نے ان تین زمانوں میں نہ ہوتے ہوئے بھی خود ساختہ اصول کے باوجود خلاف ورزی کرتے ہوئے علوم الحدیث کو قبول کر لیا، تو آخر تقلید پر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو چیز چاہتے ہیں اس کو اسلام کی مہر لگا کر کہتے ہیں کہ اسلام ہے، اور جسے آپ پسند نہیں کرتے، یعنی آپ جس کو پسند نہیں کرتے، آپ کو یہ اختیار خود ساختہ حاصل ہو چکا ہے کہ آپ اسے اسلام سے باہر کرا دیں۔ آپ نے خود ساختہ اسلام بنا لیا، اور الحمدللہ اہل سنت کا اسلام خود ساختہ نہیں ہے، کہ وہ اسلام ہے جسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صحابہ نے عطا فرمایا، جو سینہ بسینہ اس امت تک پہنچا۔ اہل سنت کا ایمان ہو، اسلام ہو، مذہب ہو ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، یہ خود قرآن قدیم نے بیان فرمایا۔ اور پھر مشہور آیت آپ جانتے ہیں حضور کے رحمت ہونے پر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ان دونوں آیات سے علماء اور مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے روز روشن کی طرح، سورج کے چمکدار جس طرح سے سورج روشن ہوتا ہے اس طریقے سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا فضل اور اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی رحمت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس آیت کریمہ کا مرکز ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشیاں منانے کا حکم عطا فرمایا۔ ان دو آیات کو علماء اور محدثین نے بالاتفاق حضور کی میلاد کے حوالے سے پیش کیا۔ یہ تو دو آیات ہوگی۔ اب لفظ میلاد پر آتے ہیں۔ عموماً یہ تاثر ہے کہ میلاد کا مطلب وہ جلوس جس میں نعرے بازیاں ہوتی ہیں، جس میں نمازیں قضا ہوتی ہیں، بے تکے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اگر آپ منکرین میلاد، جنہوں نے میلاد کو بدعت سیاح کہا، بری بدعت کہا، اس کی مخالفت کی، اس کو ناجائز قرار دیا، اس سے اختلاف کرتے رہے، اگر آپ ان کی کتابیں جو ماضی میں تھیں ان کو اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس زمانے میں انہوں نے جو انکار کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا انکار جلوس اور جلسے کی صورت پر نہیں کیا تھا۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کیسے منائی جاتی تھی؟ میں کس زمانے کی بات کر رہا ہوں یہ بھی آپ سے عرض کرتا چلوں۔ یہ 5ویں صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں، عیسوی کی نہیں۔ 5ویں صدی ہجری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے کا سلسلہ شروع ہوا۔
اور جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت طریقہ کار یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے دن بڑے پیمانے پر لوگوں کو کھانے کھلائے جاتے تھے. کوئی 1000 جانور ذبح کر رہا ہے، کوئی 2000 جانور ذبح کر رہا ہے. دوسرا طریقہ ان کا یہ تھا کہ وہ خوب صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے. اور تیسرا طریقہ ان کا یہ تھا کہ احادیث طیبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے جو واقعات وارد ہوئے ہیں ان واقعات کو وہ ساری رات بیٹھ کر لوگوں کا مجمع لگا کر اسے بیان کرتے اور سنتے تھے. کس زمانے کی بات ہے؟ کس زمانے کا طریقہ ہے میلاد کا؟ 5ویں صدی ہجری. 5ویں صدی ہجری میں آج سے 900 سال پہلے حضور کی میلاد منائی جاتی تھی. جلوس نہیں نکلتے تھے، نعرے نہیں لگائے جاتے تھے، گاڑیاں نہیں نکالی جاتی تھی، نماز قضا نہیں ہوتی تھی. کیا ہوتا تھا؟ صدقہ خیرات ہوتا تھا. کوئی کپڑے تقسیم کر رہا ہے، کوئی صدقہ خیرات کی کیش کی رقم کی شکل میں کر رہا ہے، کوئی کھانے ہزاروں. اور اچھا یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں. آپ اٹھا کر کتابوں کا مطالعہ کریے. باقاعدہ اس زمانے کے علماء نے اور تاریخ لکھنے والوں نے بھی، جنہوں نے تاریخیں لکھی ہیں، انہوں نے بھی ان باتوں کو اپنی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 12 تاریخ کو لوگ خوب صدقہ خیرات کرتے تھے، خوب ہزاروں ہزار جانور کاٹ کر لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور خوشی مناتے تھے. اور رات میں حضور کی شب میلاد، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے متعلق جو بھی آثار و واقعات احادیث طیبات اور سیر کی کتابوں میں موجود ہیں ان کو وہ پڑھتے سنتے اور سناتے تھے. یہ ابتدائی طریقہ میلاد تھا. اور اس پر نصف صدی سے زیادہ عرصے تک عمل رہا. یعنی 500 سال سے زیادہ عرصے تک یہی طریقہ میلاد تھا. اور اسی طریقے میلاد پر منکرین میلاد نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ طریقہ حضور کی پیدائش کی خوشی منانے کا حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، یہ اسلام نہیں. اب آپ مجھے سوچ کر بتائیے، آج جو لوگ حضور کی میلاد منانے پر اعتراض کرتے ہیں وہ جلوس کی بنا پر اعتراض کرتے ہیں، بے تکے نعروں کی بنا پر اعتراض کرتے ہیں، فحش کلمات کی بنا پر اعتراض کرتے ہیں، ترک صوم و صلات کی بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں. اس زمانے میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہ تھا. پھر بھی منکرین نے اعتراض کیا کیونکہ تکلیف انہیں اس بات سے تھی کہ حضور کی پیدائش کی خوشی نہیں منائی جا سکتی. تکلیف انہیں اس بات سے تھی، اعتراض انہیں اس بات پر تھا کہ حضور کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں منائی جا سکتی. تمہاری اولاد پیدا ہو تو اس کی تم خوشی منا سکتے ہو، لیکن رسول اللہ کے پیدا ہونے کی خوشی منانے پر انہیں تکلیف تھی. اب آپ سوچیں، اس زمانے کے جو پائے کے محدثین تھے، محدث آج کے جیسے کسی مولوی عالم امام کو نہیں کہتے. اہل علم جانتے کہ محدث کی ڈیفینیشن کیا ہے. محدث وہ نہیں جسے 40 حدیث سے یاد ہو جائیں، جسے 4 5 8 10 حدیث سے یاد ہوں، وہ محدث نہیں ہوتا. محدث کی تعریف بہت بڑی ہے. اتنا علم رکھنے والے، اچھا چلیے ٹھیک ہے نا، 1 سے غلطی ہو گئی، 2 سے غلطی ہو گئی، 5 سے غلطی ہو گئی، کیا سینکڑوں ہزاروں علماء سے غلطی ہوتی چلی گئی؟ اچھا سارے کے سارے علماء جاہل، سارے کے سارے بدعتی بدمذہب اور گمراہ تھے؟ اس زمانے میں کیا کوئی بھی ایسا نہ بچا تھا، کوئی بھی ایسا نہ بچا تھا جس کا ایمان سلامت ہوتا، عقیدہ سلامت ہوتا، نظریات و افکار درست ہوتے؟ کیونکہ اس زمانے میں تو سب کے سب ہی میلاد منا رہے تھے نا. اس زمانے میں تو کوئی اعتراض کرنے والا نہ تھا. اعتراض تو بعد کے زمانے میں شروع ہوئے. جس زمانے میں میلاد منائی گئی اس زمانے میں کیا اعتراض ہو رہا تھا؟ اس زمانے میں تو میلاد بڑے شان و شوکت سے منائی بلا تمام جاتی تھی، کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا. تو یہ ابتدائی دور تھا، لیکن لوگوں کو اس میں بھی تکلیف تھی. اور اس زمانے میں نصف صدی کے بعد جب اس پر اعتراضات شروع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ
حضور کے زمانے میں میلاد شریف کا کوئی تصور نہیں ملتا، اس لیے یہ عمل بدعت ہے اور یہ نہیں منانا چاہیے۔ جو لوگ منکرین ہیں، منکرین کے بہت بڑے مولوی اور پیشوا ابن تیمیہ، اپنے وقت کے وہ بھی محدث گزرے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے عقائد میں فساد پایا جاتا ہے، ان کے نظریات و افکار میں فساد پایا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ جس اچھی نیت کے ساتھ لوگ میلاد مناتے ہیں، میرے پاس عربی میں اصل متن موجود ہے، اس کی میں نے پوسٹ بنائی ہے امیج میں، اور وہ پوسٹ میں نے اپنے فیس بک آئی ڈی پر اپلوڈ بھی کی ہے۔ یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، آپ اس کا ذاتی طور پر مطالعہ اور مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ حضور کی میلاد مناتے ہیں، یقیناً یہ ایک دین میں نیا عمل ہے، لیکن حسن نیت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں وہ عشق و محبت کے سبب یہ عمل کرتے ہیں، اس لیے یہ جائز ہے اور اس پر انہیں ثواب بھی عطا کیا جائے گا۔ یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی کہ میلاد شریف بدعت ہے، تو بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ اب میلاد شریف ہی بدعت حسنہ نہیں، اچھی بدعت نہیں ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو بدعت حسنہ میں شمار ہوتی ہیں۔ آج جو مدارس اسلامیہ کا ایک تانتا لگا ہوا نظر آتا ہے، 8 سال کا عالم کورس بدعت حسنہ ہے، 5 سال کا حفظ کورس بدعت حسنہ ہے۔ مساجد کی تعمیر و تزئین، حرمین شریفین کی تعمیر و تزئین اس زمانے میں تھی۔ جو لباس عمدہ عمدہ کپڑے نئے نئے پیٹرن کے ساتھ سلوائے اور بنائے اور پہنے جاتے ہیں، کہ صحابہ نے پہنے تھے، تابعین نے پہنے، تبع تابعین نے پہنے تھے؟ بدعت حسنہ۔ تراویح کی نماز بدعت حسنہ ہے، حضور کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا اور فرمایا نام ہذا بدعت الحسنہ، ہاں یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ اور یہی سے بدعت کی کیٹیگریز ڈیفائن کی جا سکتی ہیں، ان کو کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے بدعت کو دو حصوں میں، ایک بدعت حسنہ، ایک اچھی بدعت ہے، دوسری اچھا اس کا صرف یہ ایسا نہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے بھی یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا، انہوں نے بھی زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ سنا تھا جس بنا پر انہوں نے یہ کہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مشکوٰۃ شریف کی بڑی معروف حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا عمل شروع کیا جائے اور لوگ اس پر عمل کرنے لگیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تو صبح قیامت تک اس عمل کے ایجاد کرنے والے کو، نیک عمل کے ایجاد کرنے والے تمام لوگوں کے اعمال کے برابر اجر و ثواب عطا فرمایا جائے۔ اور فرمایا اگر دین میں کوئی بری بات ایجاد کی گئی، برا کام شروع کیا گیا، تو وہی اس کے لیے بیان فرما دی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر کوئی برا عمل ایجاد کرتا ہے تو اس برے عمل ایجاد کرنے والے کے نام اعمال میں جب تک اس برے عمل پر عمل پیرا لوگ ہوتے رہیں گے، ان سب کے برابر مجموعی عذاب و گناہ سب اس کے سر جائے۔ تو اسلام نے، خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گنجائش اپنے زمانے مبارک میں رکھ دی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک اس بات سے محیط تھا کہ آنے والے وقتوں میں کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی جو فی زمانہ نہیں، یعنی حضور کے زمانے میں نہیں ہے، مگر آنے والے زمانوں میں ہوں گی، تو ان کے لیے میں گنجائش ابھی سے رکھ دوں کہ مخالفین کا قلعہ خما ہو جائے۔ مگر کہتے ہیں کہ جسے اپنے مقصد کی بات کرنی ہے اسے دوسری کوئی بات سجھائی نہیں دیتی، اور سجھائی بھی دے تو وہ آنکھیں موند لیتا۔ یہ حال ان لوگوں کا ہے جو انکار کرتے ہیں۔ بہرحال ابتدائی زمانے میں حضور کی میلاد کا طریقہ کار یہ تھا۔ اب آئیے، بے شمار اولیاء، محدثین اور بزرگان دین نے اسی طریقے پر میلاد منایا، نہ صرف عرب شریف میں، ہندوستان کی سرزمین پر بھی علماء آج کی تاریخ میں، منکرین کی جماعتیں جن علماء کو اپنا امام تسلیم کرتی ہیں، ان علماء نے بھی حضور کا میلاد منایا۔
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ چار ائمہ حدیث ہیں جنہیں منکرین کی جماعتیں بھی محدث اور امام وقت تسلیم کرتی ہیں۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منکرین کی دو جماعتوں میں سے بلا وجہ نام لے کر تشدد کا ماحول نہیں کرنا چاہتا، ضمن بات کر رہا ہوں، میں سمجھداروں کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو ان کی جماعت کے بڑے بڑے علماء کے وہ پیر و مرشد ہیں، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی، وہ خود پیر ہو کر مرید نے انکار کیا، لیکن جس مرید نے انکار کیا اس کے پیر امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب لکھتے ہیں اور میلاد النبی کے جواز کو پیش کرتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور دیکھیں آپ، حضور جس زمانے میں منکرین نے اعتراض کیا، آپ دیکھیں کہ فرقوں کا سلسلہ ہندوستان کی زمین پر پھوٹا ہے۔ اگر آپ تاریخ اسلام اٹھا کر پڑھیں تو 19ویں صدی پہلی عالمی جنگ کے زمانے تک عالم اسلام میں سنی اور شیعہ یہ دو فرقے پائے جاتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجیے آپ، اور جب آپ اس زمانے کے آگے مطالعہ شروع کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو حقائق اور شواہد آپ کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہیں، اور آپ کے سامنے جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر تمام فرقے، میں بلا وجہ نام لینا نہیں چاہتا، فرقوں کے نام آپ اٹھاتے چلے جائیے اور ہندوستان میں ان کی بنیادوں کو دیکھتے چلے جائیے، تلاشتے چلے جائیے۔ یہ سب انگریزوں کی سازشوں کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں میں ایسے افراد کو جن کے ایمان کمزور تھے، جو جاہ و حشمت چاہتے تھے، حکومت چاہتے تھے، دولت چاہتے تھے، منصب چاہتے تھے، شہرت چاہتے تھے، جس کی جیسی ضرورت تھی اس کو وہ چیز دے کر ان کے منہوں میں اپنی زبانیں ڈالیں، اور ان کی زبانوں سے، ان کی تحریروں سے، ان کی قلموں سے وہ باتیں نکالیں جو وہ کہتے تو نہ مانی جاتی، اور انہوں نے کہیں تو فتنے اور فساد کی شکل میں گروہ دے امت مسلمہ تقسیم ہو گئی۔ یہ باتیں جو جماعتوں کی شکل میں، فرقوں کی شکل میں سامنے آئیں، اگر یہ عیسائیوں کی طرف سے آتی تو کوئی مسلمان قبول کرتا؟ ہرگز قبول نہیں کرتا، کہ بھئی یہ تو عیسائی ہیں، یہ عیسائی ہو کر کہہ رہے ہیں۔ اب مسلمان ہو کر جب مسلمانوں نے یہ باتیں اٹھائیں تو کچھ کچے کمزور ایمان و عقیدے والے شیطان کا جو شکار ہوئے، جو اس کے بہکاوے میں آئے، انہوں نے اس چیز کو مضبوطی دینے میں، جماعت کی شکل دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ تو بہرحال ان تمام ہندوستان کے علماء نے، جن کے نام میں نے ابھی لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی۔ کیسے میلاد منائی؟ اب یہ بھی سنیں۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ۔ فرماتے ایک موقع پر میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کے لیے کھانا بنا کر لوگوں کو کھلاتا، تو میرے پاس جتنے پیسے تھے ان پیسوں میں میں نے بنے ہوئے چنے بنا لیے اور انہیں چنوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ فرماتے میں رات میں سویا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے چنے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک میں دیکھے۔ اب
شاہ عبد الرحیم مودودی بھی جھوٹ تو نہیں بولیں گے جناب؟ کیا خیال ہے آپ تو امام مانتے ہو، محدث مانتے ہو، آپ ان کو عالم مانتے ہو، قبول کرتے ہو ان کو اپنا پیشوا آپ نے کئی کتابوں کے تراجم پیش کیے ان کے، آپ انکار نہیں کر سکتے معاف کیجیے۔ اس طریقے سے وہ بالاہتمام بارہویں شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفلیں سجاتے تھے۔ فیوز الحرمین شریف اٹھا کر پڑھیا، باقاعدہ انہوں نے حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں محفل میلاد کے انعقاد کے واقعات کو بیان کیا اور فرماتے ہیں کہ میں نے بچشم خود دیکھا کہ آسمان سے نور اترتا تھا اس محفل پر۔ اتنے بڑے بڑے محدثین، اچھا وہ لکھ گئے کتابوں میں آج تک موجود ہے، پھر بھی انکار ہے، پھر بھی انکار ہے۔ اس لیے کہ جسے جب کوئی بات ماننی نہیں ہوتی نا، آپ سر پٹخ کے مر جائیے، نہیں مانے گا وہ بات، کیونکہ اسے بات ماننی نہیں، بات اس کے سامنے کی جائے، معاملہ اس کو سمجھایا جائے جو واقعتاً سمجھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس حقر کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی بد مذہب بدعقیدہ سامنے آ جائے اور بحث کرتا ہے تو پھر میں ایک ہی سوال کرتا ہوں، آپ اگر صرف بحث کرنا چاہتے ہو تو میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، آپ اگر سمجھنا چاہتے ہو تو میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں، جتنا وقت آپ مجھ سے کہو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، میری بساط پر، میری اوقات اور حیثیت پر جتنا اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے علم عطا فرمایا، میں آپ سے اتنی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر آپ کا مقصد صرف الجھنا ہے، بحث کرنا ہے، تو مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، اس لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ابھی نیا نیا تازہ اٹھا ہو، یہ 100 150 سال سے یہ فتنہ کی شکل چلی آ رہی، جنہوں نے انکار کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا، وہ قبروں میں پہنچ گئے مگر امت میں فتنہ چھوڑ گئے۔ آج دو حصوں میں حضور کی دنیا حضور کی محبت میں ایک ہوتی تھی، انہوں نے حضور کے نام پر لوگوں کو بانٹ دیا۔ ایک حضور کی محبت میں آج بھی جیتا ہے، آج بھی مرتا ہے، اور دوسرا حضور سے محبت کرنے والوں کو مشرک کہتا ہے، بدعتی کہتا ہے، جہنمی کہتا ہے۔ بتاؤ وہ کون سا اسلام ہے جو دائرہ اسلام سے صرف مسلمانوں کو نکالتا ہی نکالتا، باہر ہی کرتا ہے؟ ہر عمل پر مسلمانوں کو بدعتی قرار دے دینا، ہر عمل پر مسلمانوں کو جہنمی قرار دے دینا، ہر عمل پر مسلمانوں کو مشرک قرار دے دینا، یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو اس چیز کا نام ہے کہ آپ ان لوگوں کو دامن اسلام میں لے آئیں جو مسلمان نہیں ہیں، اس کا نام اسلام ہے نا۔ اصل یہ ہے کہ آپ انہیں دامن اسلام سے وابستہ کریں جو مسلمان نہیں ہیں، اور عالم یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں انہیں اسلام میں شامل کرنے کی بجائے ایک نیا سلسلہ چلا ہوا ہے کہ جو مسلمان ہیں انہیں مشرک اور بدعتی قرار دے کر اسلام سے باہر کیا جا رہا ہے۔ یہ نہ اسلام ہے، نہ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اچھا یہ بھی حدیث سے کہاں ثابت ہے؟ یہ صحابہ نے کب کیا تھا؟ حاصل کلام کے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہر زمانے میں منائی گئی، ہر دور میں منائی گئی۔ 5ویں صدی ہجری سے مروجہ طریقے پر، لفظ پر غور کریں، مروجہ یعنی جو رواج پا چکے، مروجہ طریقوں پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی گئی، اور اس سے قبل جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوعیت ہوتی تھی وہ جدا گانا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر اب علمی نقطہ آپ سماعت کریں۔ میلاد کیا ہے؟ پہلے اس کو سمجھیں آپ۔ میلاد ولیدہ سے بنا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ،
اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہوگا. کسی کی پیدائش کا ذکر کرنا. سنیں، اور یہ خود ساختہ ترجمہ نہیں ہے، عربی زبان کی لغت اٹھائیں، مصباح اللغات اٹھا لیں، پڑھ لیجئے. کسی کی پیدائش کا ذکر کرنا میلاد کہلاتا ہے. اب سمجھیں آپ، میلاد کسی کی پیدائش کا ذکر کرنا. اب اس کو آپ دیکھیں قرآن میں کیا اللہ نے کسی کی پیدائش کا ذکر کیا ہے؟ تو جی جناب، اللہ نے انبیاء کی پیدائش کا ذکر قرآن میں بیان فرمایا، اور بحمدہ تبارک و تعالی اس خاکسار نے ان آیتوں کی وہی پوسٹ بنا کر امیج کی شکل میں اپنی ٹائم لائن پر اپلوڈ کی. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا، اللہ نے میلاد بیان فرمائی. کس کی میلاد بیان فرمائی؟ یحییٰ علیہ السلام. اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا، اللہ نے میلاد منائی. کس کی میلاد منائی؟ یعقوب علیہ السلام کی میلاد. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا، کس کی میلاد منائی؟ عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کیا کہ آنے والے وقتوں میں میرے بعد ایک نبی تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا. حضور کی میلاد بیان فرمائی. قرآن نے حضرت عیسیٰ کی زبانی اس میلاد کو بیان فرمایا. میلاد مطلب کسی کی پیدائش کا ذکر کرنا، اور قرآن میں انبیاء کی پیدائش کا ذکر اللہ کے ذریعے بیان ہوا، اور رسول اللہ کی پیدائش کا ذکر حضرت عیسیٰ نے بھی بیان کرتا ہے. بے شمار آیات اس بات پر پیش کی گئی ہیں، جا سکتی ہیں نہیں، کی جا چکی ہیں، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کیا گیا. اب آپ سوچ کے دیکھیں، اگر کسی کی پیدائش کا ذکر کرنا بدعت ہوتا تو یہ جو علماء نے کتابیں لکھی کئی کئی 100 صفحات کی، کیا وہ لکھتے؟ نہیں لکھتے. انہوں نے کیوں لکھی؟ کیونکہ انہوں نے خود دیکھا کہ اللہ تو قرآن میں اپنے نبیوں کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہے، تو نبیوں کی پیدائش کا ذکر کرنا تو سنت الہیہ ہے. ان کے دماغ میں تو اس کے تعلق سے بدعت کا کوئی تصور ہی نہ آیا. چاہے جائے کہ وہ فتویٰ دیتے اس کے بدعت ہونے پہ. تو انہوں نے حضور کی میلاد پاک یعنی حضور کی پیدائش کا ذکر کیا. ایک ہے میلاد النبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر. یا نکتے کی ایک بات عرض کرتا ہوں، آگے بڑھوں میں بھول جاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جو کتابیں پڑھی جاتی تھیں ان کو میلاد نامہ کہتے تھے، اور علماء نے ایسی کتابیں لکھی تھیں جن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سے لے کر، اور بعض علماء نے تو وہ کتابوں میں ایسی کتابیں بھی لکھی ہیں استقرار حمل مصطفیٰ سے لے کر، استقرار حمل مصطفیٰ سے لے کر ولادت مصطفیٰ تک کے واقعات کو قلم بند فرمایا، سیر کی کتابوں میں، سیرت کتابوں کی روشنی. اب نکتے کی بات کیا ہے؟ جو لوگ حضور کی پیدائش کے واقعات کو پڑھنے کو میلاد کہتے ہوئے اسے بدعت کہتے ہیں، انہی کی ایک پیشوا، یہاں مجھے نام لینا ہوگا کہ کوئی مضبوط دلیل پیش کر رہا ہوں میں، مولوی اشرف علی ثانوی صاحب. ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے نشر الطیب. کبھی آپ کی نگاہ سے یہ کتاب گزری ہے؟ اس جماعت کے لوگوں سے کہو کہ ذرا یہ کتاب خریدیں.
اس کتاب کا پہلا اور دوسرا صفحہ پڑھیں، اس میں میرے پاس وہ کتاب ہے، بازار میں دستیاب ہے، مل جائے گی آپ۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وہ ساری واقعات، وہ ساری روایات نقل کی ہیں جو علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، اور اس کتاب کو انہوں نے لکھا کہ اسی لیے مرتب کیا ہے میں نے یہ کتاب کو، موصوف لکھتے ہیں مولوی اشرف علی تھانوی کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی کہ میلاد کے موقع پر یہ کتاب پڑھی جائے اور اس سے برکتیں حاصل ہوں۔ ہمارے علماء کتاب لکھی اور برکتیں حاصل ہو تو بدعت ہو جائے، وہ کچھ لکھے تو کوئی بدعت نہ ہو اور برکتیں ہی برکتیں ہو جائے، وہاں پر کوئی فتویٰ نہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر انہی روایات کو نقل کیا اور کتاب لکھی مولوی اشرف علی تھانوی سے۔ کتاب کا نام ہے نشر الطب، اسے حاصل کیجیے۔ اب ہم پڑھتے ہیں میلاد النبی کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر۔ کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا حکم نہ دیا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرو اور اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلکہ یہاں تک فرما دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو اب جب آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے تو کیا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا نہیں ہے؟ اور جب آپ نے پڑھا تو آپ نے عمل کیا۔ اب جب آپ پڑھیں گے، عمل کریں گے، تو کیا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے پڑھا وہ آپ امت کو بتائیں؟ کہیے، کیا حضور کی سیرت سننے، حضور کی سیرت جاننے، حضور کی سیرت سنانے، حضور کی سیرت کو پیغام کی شکل میں عام کرنے کا حکم نہیں ہے؟ اگر حضور کی میلاد سے روکو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہاں گئی؟ حضور کی پیدائش کے واقعات اس میں آنے ہی آنے ہیں۔ جب بھائی آپ کسی ایک چھوٹی سی پرسنالٹی کو اٹھائیے، اس کی آٹو بایوگرافی لکھیے، جب آپ اس کی زندگی کی کتاب لکھیں گے تو کیا آپ اس کے بچپن کے حصے کو فراموش کر دیں گے کہ نہیں بھیا ہمیں میلاد، ہمارے یہاں میلاد نہیں ہوتی، بھائی اس کا بچپن نہیں ہم کو بیان کرنا ہے کتاب؟ اگر آپ نے ایسا کیا تو کیا اس کی آٹو بایوگرافی، اس کی سیرت پر لکھی ہوئی یہ کتاب دنیا کا کوئی ادب اس کتاب کو قبول نہیں کرے گا، نامکمل کتاب کہے گا، ادھوری کتاب کہے گا۔ کیا ہمارے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم حضور کی سیرت سنیں، حضور کی سیرت جانیں، حضور کی سیرت سنائیں؟ اب جب آپ حضور کی سیرت پڑھیں گے تو حضور کی پیدائش کا ذکر آئے گا، حضور کے بچپن کے واقعات آئیں گے، پیدائش سے پہلے کے واقعات آئیں گے، پیدائش کے بعد کے واقعات آئیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں حضور کی میلاد میں شامل۔ ایک بات بسم اللہ۔ وقت زیادہ ہو گیا، میں اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حالانکہ ساتھیوں نے کہا تھا کہ آپ کی طویل گفتگو کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن پھر جو لوگ شاید موجود ہیں وہ انکمفرٹ فیل کریں کسی بھی وجہ سے، تو موضوع نہیں لگتا کہ بلا وجہ طوالت دی جائے۔ دوسری چیز پر ہم آ جاتے ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے حصے پر، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا حصہ میلاد النبی یعنی حضور کی پیدائش کا ذکر، یہ میں نے آپ کے سامنے صاف کر دیا۔ بزرگوں کا طریقہ رہا، بزرگوں نے منائی،
کتابیں لکھی، آج ہزاروں کتابیں موجود ہیں۔ یہاں پھر میں رک کر ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ مجھ خاکسار احقر نے بہت کاٹ چھانٹ کر 60-65 کتابوں کی PDF کتابوں کی لنک اپنی ٹائم لائن پر پوسٹ کی ہے، اور یہ وہ ساری کتابیں ہیں جو پہلے کے علماء کی نہیں ہیں، عربی میں نہیں ہے، جو فی زمانہ علماء نے لکھی ہیں ان 30-40 سالوں کے درمیان میں۔ اس لیے کہ پرانی جتنی کتابیں میلاد پر لکھی گئی وہ عربی میں ان کے اردو ترجمے نہیں ہوئے، اکا دکا کے علاوہ، اور جو ترجمے ہوئے ہیں وہ PDF کی شکل میں دستیاب نہیں ہیں، اور PDF کی شکل میں دستیاب ہیں تو ان کو خریدنا ہوتا ہے۔ تو میں نے PDF فری میں جو ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے کتابیں کہ 65 کے قریب لنک میں نے اپنی ٹائم لائن پر اپلوڈ کی ہے، جو عاشق رسول چاہیں وہاں سے وہ کتابیں اس لنک پر جا کر کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے جشن۔ جشن کا مطلب ہوتا ہے خوشی منانا۔ یہ بھی آپ سمجھ چکے ہیں کہ پہلے زمانے میں خوشی منانے کا طریقہ الگ تھا، آج کے زمانے میں خوشی منانے کا طریقہ الگ۔ اگر فی زمانہ کوئی خوشی منانے کے طریقے میں ناجائز عمل داخل ہو جاتا ہے تو ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ناجائز عمل کو نکال باہر کریں۔ مثال لگتا ہوں آپ کے ساتھ، ایک شخص عادی ہے برموڈا میں نماز پڑھنے کا۔ برموڈا ہوتے ہیں چھوٹے آدھے پاجامے جو ہوتے ہیں گھٹنے کے برابر تو ہوتے ہیں، اور ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھنے کا۔ کیا آپ اس کے لیے یہ حکم دیں گے کہ وہ نماز ہی نہ پڑھے؟ حکم دے سکتے ہیں؟ نماز اچھا عمل ہے، لیکن اگر ایک غلط طریقے پر اس عمل کو انجام دے رہا ہے کوئی انسان، تو کیا آپ اس عمل سے روکیں گے یا اس عمل سے اس برائی کو ختم کریں گے؟ آپ اس کو سمجھائیں گے، اس کے پیچھے محنت کریں گے، اس پہ اس بات پر آمادہ کریں گے کہ وہ شرعی لباس پہنے۔ شرعی لباس سے مراد یہ کہ ستر عورت ہو جائے، یہ بھی شرعی لباس میں شامل ہے۔ صرف کرتا پائجامہ ہی شرعی لباس نہیں ہے، آپ کا بدن ڈھک جائے، جسم کا چھپانا جن حصوں کا فرض ہے دکھانا حرام، اس طریقے کا لباس پہننے پر اسے آمادہ کریں گے کہ اپنا جسم چھپا۔ یوں نماز تو آپ برہنہ بھی ہو جائے گی، آپ کی نماز پر حرف نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی شخص بالاہتمام ٹوپی نہ پہنے، ٹی شرٹ آدھی آستین والا پہنے، برموڈا وغیرہ پہن کر نماز پڑھے، تو آپ اسے نماز پڑھنے سے منع نہیں کریں گے، آپ اس کے لیے نماز نہیں پڑھنے کا حکم صادر نہیں کریں گے، آپ اس کے لیے فتویٰ نہیں دیں گے کہ تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب اس کے پیچھے محنت کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، اسے اس بات پر آمادہ کریں گے کہ تجھے نماز ایسے ایسے کپڑے پہن کر کریں۔ اسی طریقے سے جو لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خوشی منانے میں غیر شرعی امور انجام دیتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، اہل علم کا فرض ہے کہ وہ انہیں اس بات پر آمادہ کریں کہ جشن عید میلاد النبی مناؤ، ضرور مناؤ، خوب مناؤ، شان سے مناؤ، لیکن ان ناجائز امور سے بچ کر۔ میں نے ایک پوسٹ قرآن کریم کی آیت کی ڈالی اپنی ٹائم لائن پر، میرے BA کا ایک اسٹوڈنٹ اس نے کہہ دیا کہ اس میں ڈھول گاجے باجے ناچنے کا ذکر کب ہے؟ یعنی اس کی نظر میں عید میلاد کیا ہے؟ جلوس۔ اس کی نظر میں عید میلاد کیا ہے؟ نعرے۔ اس کی نظر میں عید میلاد کس نے بنایا یہ نظریہ اس کا؟ ان لوگوں نے جو اس عمل کے مرتکب ہوتے ہیں، جنہوں نے جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھول بجائے، پٹاخے جلائے، غیر ضروری، غیر شرعی، غیر اخلاقی، غیر معیاری نعرے لگائے، ان لوگوں نے یہ تاثر دیا کہ اس کا نام میلاد ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ میلاد ذکر مصطفیٰ کا نام ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا نام میلاد ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانے کا نام جشن میلاد ہے، اور یہ زمانے سے سال ہزار سے صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن اگر اس میں ناجائز غیر شرعی امور داخل ہو گئے ہیں تو پوری امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات پر کوشاں ہو جائے کہ ان تمام غیر شرعی امور کا خاتمہ کر دیا جائے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کو شرعی طور پر نمازوں کے اہتمام کے ساتھ شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے منایا جائے۔ بلا جلوس کے بھی عید میلاد منایا جاتا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ جلوس ہوگا تو عید میلاد ہوگا؟ جلوس عید میلاد کی تاریخ کیا ہے بتائیے؟ کون جانتا ہے؟ آج جو لوگ عید میلاد کے جلوس سے فتوے دے رہے ہیں ذرا وہ تاریخ بتائیں، کب نکلا تھا جلوس؟ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز بمبئی سے شروع ہوا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر، ان کے برادر مکرم، اس زمانے کی مسلمان مقتدر شخصیات، انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی موجودگی کا احساس کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جلوس نکالنے کا سلسلہ شروع۔ اعلیٰ حضرت کے فتاووں میں اٹھا کر بتائیے کہ کہیں جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا آپ نے؟ ہندوستان میں جس شکل میں آج جلوس نکلتے ہیں، ہاں نقطے کی بات اور عرض کرتا چلوں، جلوس نکلتے تھے خود فیوز الحرمین شریفین میں یہ بات موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جب وقت قریب آتا تو وہ علماء جو اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں محفل میلاد سجائے ہوتے تھے، وہ سب کے سب جلوس کی شکل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کاشان مبارک تک جاتے جہاں آپ کی ولادت باشریفہ ہوئی، اور وہاں پہنچ کر صلاۃ و سلام پڑھتے، اور اس محفل کا وہاں پر وہ محفل مکمل ہوتی، اور پھر نماز فجر کے لیے لوگ چلے جاتے تھے۔ لکھا ہوا ہے یہ چیزیں، لکھی ہوئی اس کا میں آپ سے، اس زمانے میں اس طریقے سے جلوس نکلتا تھا، وہ رات کے حضور کے پیدائش کے موقع پر لمحے میں نکلتا تھا۔ لیکن ہندوستان میں جو جلوس کا سلسلہ، اس کی تاریخ یہ ہے۔ لیکن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر عداوت مصطفیٰ پر ایسے بضد ہیں کہ تاریخ دیکھنے کو تیار نہیں، حقائق ماننے کو تیار نہیں، قرآن و حدیث کے ثبوت، دلائل و شواہد کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ سب سے صرف نظر عداوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ڈوب گئے کہ کسی طور پر حضور کی میلاد منانے کو، وہ قبول کرنے کو۔ ایک کتاب کا نام میری نگاہ سے گزرا، اس میں مصنف نے کتاب کو عنوان کیا دیا ہے، اللہ کی قسم معاذ اللہ رب العالمین، قرآن میں حضور کی میلاد کا ثبوت، معاذ اللہ رب۔ سوچیں آپ، اللہ کی قسم کھا رہا بندہ، کتنا بڑا آنکھوں کا اندھا۔ یہ آنکھوں کا اندھا نہیں جناب، معاف کیجیے میری غلطی ہو، یہ وہ ہے کہ جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور اسے اب حق دکھائی، اس کے آگے اندھیرا ہے آنکھوں پہ، اس کے کانوں پر اندھیرا ہے، اس کے دل پر اندھیرا ہے، اس کے آگے پیچھے اوپر نیچے ہر سمت اللہ نے اندھیرا گھٹا ٹوپ چھا دیا، اور اسے کچھ دکھائی سجائی نہیں دیتا۔ یہ اپنی گمراہی میں پھٹک رہا ہے، سرگرداں ہے۔ اور یہ صفت قرآن کے پہلے پارے سورہ بقرہ شریف کی غالباً پہلے رکوع میں یا دوسرے رکوع میں مل جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اب حدیث کی بات آ گئی تو میں آپ سے عرض کروں کہ حدیث سے کہاں سے ثابت ہے؟ موطا امام محمد میں ایک حدیث ہے،
بہت ساری حدیثیں ہیں، وقت کافی تیزی سے گزر رہا ہے اس حدیث پاک کو بھی انشاءاللہ میں نے اب تک تو اسے ٹائم لائن پر اپلوڈ نہیں کیا، لیکن ایک آدھ دو روز میں وہ حدیث پاک بھی اپلوڈ کروں گا۔ میں نے وہ تمام احادیث طیبات اپنی ٹائم لائن پر اپلوڈ کر دی ہیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا ذکر کیا ہے بزبان خود، یعنی اپنی زبان مبارک سے حضور نے اپنی پیدائش کا ذکر فرمایا، اور علماء فرماتے ہیں یہی دلیلیں ہیں حضور کی میلاد پر، یہی دلیلیں حضور کی میلاد پر۔ اب ٹائم لائن سے وہ حدیثیں جا کر لے سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں امیج کی شکل میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کاشان مبارک سے باہر تشریف لائے، حدیث پاک کا مفہوم ہے صحابہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، آپس میں کسی موضوع پر وہ گفتگو فرما رہے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے جانباروں کس بات پر گفتگو کر رہے، تمہیں کس چیز نے یہاں پر جمع کر رکھا؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر اس بات پر ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ کی شکل میں اپنی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ آپ کی آمد سے پہلے ہم گمراہ تھے، جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، کچھ تو خون کا بازار گرم کر رکھا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے۔ آپ کی آمد ہوئی، آپ تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، ہم گمراہی کے اندھیروں سے باہر نکل آئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واقعتاً تم اس لیے یہاں جمع ہوئے ہو؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تم پر فخر فرمانا، تمہاری جماعت پر فخر فرمانا۔ موطا امام مالک کی حدیث پاک۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی کی ایک حدیث جو روایت جو آپ نے نقل فرمائی اشرۃ المعاد شریف میں یہاں ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھوں، بہت سی چیزیں تھیں جو نہیں ذکر کر پایا میں تفصیل کے ساتھ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وقت اتنی تیزی سے گزر جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میلاد شریف منانے پر اجر و ثواب نہیں ہے، گناہ ہے، بدعت ہے، عذاب ہوگا۔ کہتے ہیں یہ شیطان کا عمل ہے۔ شیطان ایک پوسٹ آج کل بڑی ہر سال آتی ہے، مجھے تھوڑی سی شکایت ہمارے اپنے سنیوں سے بھی ہے۔ یہ کوئی نیا عمل نہیں، ہم سنیوں کا ہم لوگ سوتے رہتے ہیں، ہم بہت 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 غفلت کا شکار ہیں۔ آج سے غالباً 4 سال پہلے وہ پوسٹ میرے سامنے آئی تھی جس میں اعلیٰ حضرت سیدی سرکار علیہ رحمت و رضوان کے فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے کہا گیا کہ پیدائش کی تاریخ اور وصال کی تاریخ جو ہے وہ 8 اور 12 کو اعلیٰ حضرت نے الگ الگ طریقے سے بیان فرمایا۔ 8 آپ کی پیدائش کی تاریخ ہے اور 12 آپ کی وصال کی تاریخ ہے۔ ایک گمراہ کرنے کے لیے ایک نیا شوشہ کھڑا کر دیا۔ میں نے اس زمانے میں یعنی اس زمانے سے بڑا 4-5 سال پہلے اس امیج کا جواب دیا، لیکن میں نے اس تصویر کو کہیں دوبارہ روٹیٹ ہوتے نہیں دیکھا ان 5 سالوں، مگر وہ اعتراض والی جو امیج ہے وہ ہر سال میرے پاس روٹیٹ ہو کے کسی نہ کسی بندے کے ذریعے آتی کہ حضرت اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ 5 سال سے جواب تو موجود ہے لیکن روٹیٹ نہیں ہو رہا۔ میری ٹائم لائن پر ہر سال وہ امیجز میں پوسٹ کرتا ہوں، 8 لائک، 5 لائک، 7 لائک، 10 لائک کے اوپر تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے، 4 5 6 8 لائک۔ یہ نہیں کہ اس کو کاپی کریں اپنے پاس رکھیں، اس کو زیادہ سے زیادہ غیر ضروری امیجز خوب شیئر کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ دلیل والی چیزیں ہیں جو اپنے ثبوت والی چیزیں ہیں نہ ان کو ہم کاپی کرتے ہیں، نہ اپنے پاس سیو کر کے رکھتے ہیں، نہ ہم ان کو اس اوکیشن کے مطابقت سے شیئر کرتے ہیں، مگر وہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، وہ باقاعدہ سنبھال کے رکھتے ہیں، جیسے ہی وقت آتا ہے ان کے زنبیل سے وہ ساری چیزیں باہر نکل آتی ہیں، مگر ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ تو شیخ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں جس میں ابو لہب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر خوشی منائی اور انگلی کے اشارے سے اپنی کنیز کو آزاد کیا۔ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے اشرۃ المعاد شریف میں علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت
حضور کی میلاد پر دلالت کرتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ میلاد منانے والوں کو اللہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اسے خواب میں ان کے گھر والوں میں سے کسی نے دیکھا تو پوچھا کس حال میں ہو، کیا گزری؟ اس نے کہا نہ پوچھو کیا گزری، بس دوشنبہ کے روز، پیر کے روز مجھے اس انگلی سے تھوڑا سا پانی دے دیا جاتا ہے جس انگلی سے میں نے اشارہ کر کے اپنی کنیز کو محمد کی پیدا ہونے کی خوشی میں آزاد۔ اس نے تو حضور کو بھتیجے کی صورت میں دیکھا تھا اور خوشی منائی تھی، جو حضور کو اللہ کے رسول کی صورت میں دیکھ کر خوشی منائے گا وہ اللہ کے عذاب سے کیسے دوچار، کیسے دوچار؟ وہ تو رحمتوں کا مستحق بندہ ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ ناجائز امور جو رواج پا گئے ہیں ہمارے سماج میں، ڈی جے لگانا، قوالیاں بجانا، ڈھول گاجے باجے تاشے پٹاخے، غیر شرعی غیر ضروری غیر اخلاقی نعرے، نمازوں کا ترک، ان سب سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبرہ کیا جائے۔ ایک دور تھا جب ہم سنی دعوت اسلامی میں تھے تو میلاد شریف کی محفلیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کی محفلیں سجتی عشاء سے لے کر کے فجر تک چلتی رہتی تھی، اور ہر مبلغ اپنے گھر میں وہ میلاد شریف کی محفل کا انعقاد کرتا، پورے ماہ حضور کی میلاد اس طریقے سے بلا اہتمام منائی جاتی تھی، لوگ اپنے محلہ میں حضور کی میلاد کا اہتمام کرتے تھے۔ حضور کی میلاد کو شرک اور بدعت قرار دے دیا۔ کسی زمانے میں ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ 12ویں شریف کے 12 دن کے اسٹیج لگتے تھے اور ہر گلی میں اسٹیج ہوتا تھا، ہر گلی میں پبلک ٹوٹی پڑتی تھی۔ آج تو اسٹیج اگر کہیں لگ جائے غلطی سے تو عوام نہیں ہوتی۔ یہی ساری گمراہیوں کا نتیجہ ہے کہ بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ صحابہ تو موقع کا انتظار ہی نہیں کرتے تھے حضور کی میلاد منانے کا، جب ان کا دل کرتا وہ حضور کی میلاد بنا دیا۔ تو صحابہ نے بھی میلاد منایا، حدیث سے بھی میلاد ثابت ہے، محدثین سے ثابت ہے، مفسرین سے ثابت ہے، علماء سے ثابت ہے، فقہاء سے ثابت ہے، شارحین سے ثابت ہے، مجتہدین سے ثابت ہے، مجددین سے ثابت ہے۔ پوری امت مسلمہ نے 900 سال مسلسل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی، آج بھی منا رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح قیامت تک میلاد پاک مناتے رہیں گے۔ دوسرا اہم موضوع جسے مجھے مختصر یہاں ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، چونکہ ہماری یہ ویبینار جو آج منعقد ہوئی وہ کسی اور عنوان کے تحت کچھ روز قبل منعقد ہونے والی تھی۔ حضور سرکار سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل استقامت امام عشق و محبت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محقق و محدث بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی نسبت سے یہ ویبینار منعقد ہونی تھی، مگر احباب کی انتہائی مصروفیت کی وجہ سے وہ ان دنوں میں یہ ویبینار نہ ہو سکی۔ اس لیے ہم نے اس ویبینار کا موضوع ہی ایسا رکھا کہ ذکر محبوب خدا و فکر رضا۔ اب ہم اعلیٰ حضرت کی فکر کو بھی سمجھتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کون تھے؟ بہت اختصار کے ساتھ میں بڑی روانی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے ایک حدیث پاک ابو داؤد شریف کی پڑھی تھی اپنے خطبے میں، ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها، کہ اللہ ہر صدی کے اخیر پر اس امت میں ایک شخص کو، ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اندر، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں کہ دین کی تجدید کرتا ہے، اور تجدید کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر دین میں کسی طریقے سے کچھ خرابیاں در آئی ہیں تو ان کو نکال باہر کیا جائے اور ان کو خالص اصل شکل میں دوبارہ پیش کیا جائے۔ ان 14 سالوں میں کئی مجددین ہوئے، ضروری نہیں کہ ایک صدی میں ایک مجدد،
کسی صدی میں 2 مجدد ہوئے، کسی صدی میں 3 مجدد ہوئے، کسی صدی میں 4 مجدد ہوئے کئی مجددین ہوئے جو ہر صدی کے اخیر میں اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمائے، اور انہوں نے اس طرح کے کارنامے انجام دیے جس سے دین ایک بار پھر اپنی اصل حالت میں دنیا کے سامنے آیا۔ اعلی حضرت نے کیا کیا؟ انہیں مجدد کس بنا پر کہا جاتا ہے؟ یہاں میں 2 نقطے ذرا تھوڑے سے واضح کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا، انتہائی اہم، جس سے مجھے بڑی قلبی تکلیف ہوتی ہے۔ دشمنان دین اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے چیز کو بڑے ناجائز طریقے پہ توڑ مروڑ کر پیش کر دیا۔ ایک لفظ ہے بریلوی۔ آج کی تاریخ میں چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم، لفظ بریلوی کو ایک فرقے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بریلویت کوئی فرقہ نہیں ہے۔ بریلویت کوئی فرقہ نہیں ہے، لیکن منکرین پر چونکہ فرقے کا ٹھپا لگ گیا، اس لیے انہوں نے، منکرین نے اپنے مخالفین یعنی ان کے مخالف بریلوی، ان کو لفظ بریلوی دے کر بریلویت ایک فرقے کی شکل میں پیش کر دی۔ آج میں جب غیر مسلموں کی کتابیں پڑھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں بریلوی، they never says کہ مسلم سنی بریلوی، سنی الگ لکھتے ہیں، سنی الگ، بریلوی الگ، دیوبندی الگ، جماعتی الگ، اہل حدیث الگ، یعنی ان کے نزدیک سنی الگ ہے، بریلوی ایک فرقہ ہے۔ اور جو منکرین ہیں، غیر سنی ہیں، مخالف اہل سنت ہیں، بد مذہب ہیں، تیابنا ہیں، وہابیہ ہیں، غیر مقلدین ہیں، وہ بریلوی کو ایک فرقے کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ اعلی حضرت سرکار نے کبھی نہیں فرمایا کہ میری جماعت کا نام بریلوی ہے۔ میرے کتابوں پر، میرے نظریات پر، میرے افکار پر اتفاق رکھنے والے لوگ بریلوی ہیں، اعلی حضرت سرکار نے کبھی نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ اعلی حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کے افکار و نظریات، تعلیمات اور ان کی کتابوں کے جتنے امور و معاملات ہیں، ان سب پر اتفاق رکھنے والے تو پوری دنیا کے لوگ ہیں، صرف بریلوی کے نہیں ہیں، بریلی کے رہنے والے نہیں ہیں، پوری دنیا کے لوگ ہیں۔ اس لیے اعلی حضرت نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میری جماعت کا نام بریلویت ہے۔ اعلی حضرت خود کو سنی حنفی کہتے تھے، اور اپنے مہر کے ساتھ انہوں نے لفظ بریلوی لگایا تھا تو وہ ان کی سکونت کی نسبت سے تھا، جیسے دہلی میں رہنے والے لوگ دہلوی لگا دیتے ہیں، آج بدایوں میں رہنے والے لوگ اپنے آپ کو بدایوں نہیں لگا رہے، علی گڑھ میں رہنے والے لوگ اپنے آپ نام کے آگے علی نہیں لگاتے ہیں، نہیں لگاتے علی لوگ اپنے ناموں کے آگے، علی گڑھ والے لگاتے ہیں۔ تو کیا علی فرقہ ہو گیا؟ دہلوی جو ہے وہ فرقہ ہو گیا؟ لفظ بریلوی کو فرقے کی شکل کس نے دیا؟ بد مذہبوں نے دیا۔ لفظ بریلوی نہ فرقہ ہے، نہ لفظ بریلویت فرقہ ہے۔ بریلوی اور بریلویت یہ ایک نشانی ہے۔ کس بات کی نشانی ہے؟ کہ خط امتیاز پیدا کیا جا سکے کہ سیدھے راستے پر کون چل رہا ہے اور غلط راستے پر کون چل رہا ہے۔ یہ خط امتیاز پیدا کرنے کی ایک لکیر ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ ایک پہچان ہے، ایک آئیڈینٹی ہے اس عقیدے کی جو حضور کے لیے علم غیب مانتا ہے۔ بریلویت اور لفظ بریلوی آئیڈینٹی ہے اس عقیدے کی جو حضور کے حاضر و ناظر، زندہ، استمداد، اعانت، ان کا اس بات کا قائل ہے، قبول کرتا ہے کہ یہ تمام چیزیں حضور کے لیے ہیں۔
حضور کو زندہ مانتا ہے، حضور کے وسیلے کا قائل ہے، حضور سے استمداد کا قائل ہے، یہ ان لوگوں کی پہچان ہے۔ اور جو ان کو نہیں مانتے ہیں ان کے درمیان یہی لفظ ایک فرق پیدا کرتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آسانی سے سمجھے نا بھائی، جو رفع یدین کرتے ہیں ہم نے ان کو پہچان کے لیے شافعی قرار دے دیا۔ امام شافعی نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میری جماعت کو شافعی کہنا، ہم نے ان کی پہچان کے لیے ان کو شوافع کہہ دیا۔ حنفیوں کی پہچان کے لیے ان کو احناف کہہ دیا۔ امام اعظم نے خود کو نہیں کہا تھا کہ اپنی میری جمعیت حنفیت کے ساتھ اعتبار سے پہچانی جائے گی، پہچان کے لیے اس کو حنفی کہہ دیا۔ تو یہ پہچان کا نام ہے، کسی فرقے کا نام نہیں ہے، اور خدا را اسے فرقے کے طور پر پیش ہونے بھی نہ دیں، اس لیے کہ ہماری بعض جگہ پر شدتیں اسے فرقے کی شکل دے دیتی، اسے خود ہماری غلطیاں فرقے کی شکل دے دیتی۔ اور دوسرے ایک لفظ میں یہاں گفتگو کروں گا، اعلیٰ حضرت۔ لفظ اعلیٰ حضرت میں نے اس موضوع کی نسبت سے تقریباً 270 مقامات پر بد مذہبوں نے اپنی کتابوں میں لفظ اعلیٰ حضرت اپنے علماء اور پیشوا کے لیے استعمال کیا ہے۔ مختلف کتابوں میں میں نے باقاعدہ لسٹ بنائی تھی، لیکن وہ اس موضوع کی مناسبت سے ساری چیزیں تھیں، وہ مقالہ اس موضوع کی مناسبت سے تھا۔ 270 مقامات پر مختلف کتابوں میں لوگوں نے اعلیٰ حضرت اپنے علماء کے لیے استعمال کیا۔ لفظ اعلیٰ حضرت جب آپ استعمال کریں تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر سنی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے لیے لفظ استعمال کرے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کسی کو نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ سب میں بڑی ذات تو رسول اللہ کی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، چھوٹی سی مثال میں دے کر گزر جاؤں گا بڑی تیزی کے ساتھ۔ غنی نام رکھ سکتے ہیں خالی؟ نہیں رکھ سکتے۔ کیا نام رکھیں گے؟ عبد الغنی۔ منع فرمایا نا غنی نام رکھنے سے؟ کیوں منع فرمایا؟ غنی اللہ کا صفاتی نام، غنی اللہ کا صفاتی نام ہے۔ بڑی بہت ساری باتیں، دل تو کرتا نہ جانے ساری رات نکل جائے۔ غنی پھر بھی دیکھتے دیکھتے 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ غنی اللہ کا صفاتی نام ہے، اس لیے بندہ اس نام کو تنہا نہیں رکھ سکتا، اسے کیا کہہ دیا گیا؟ اگر نام رکھنا ہے تو عبد الغنی رکھو۔ لیکن یہ لفظ غنی استعمال کس کے لیے ہوا ہے؟ کچھ یاد ہے؟ جی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم، ان کی صفت کے طور پر لفظ غنی آیا۔ لوگ کہتے عثمان غنی، لوگ نہیں کہتے، لوگ عثمان عبد الغنی نہیں کہتے، لوگ عثمان غنی کہتے ہیں۔ لفظ غنی اللہ کا صفاتی نام، اس کا مطلب سخی ہے۔ عثمان غنی کے لیے بھی، حضرت عثمان کے لیے بھی یہ لفظ ان کی صفات کے ساتھ استعمال ہوا۔ کوئی کہے گا شرک ہے؟ کہے گا کوئی فتویٰ لائے گا؟ حرام کہے گا کوئی اسے؟ جو خاص اللہ کے لیے ہو جائے وہ مخلوق کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی بڑی پیاری مثال حضرت علامہ کوکب نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے۔ حضرت شاہ سید، اور اسی ملک کے بڑے مشہور عالم دین ہیں شاہ صاحب نام ذہن سے اتر رہا، انہوں نے بھی اس کی بڑی پیاری مثال دی۔ فرمایا لفظ خدا، ہم اگرچہ اس کا مطلب ہے صنم، لیکن چونکہ یہ اللہ کے لیے خاص ہو چکا ہے اس لیے یہ مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ لیکن جو اللہ کے لیے خاص نہیں ہوا اسے ہم مخلوق کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ سامع بھی ہے، اللہ سنتا ہے، ہم آپ بھی سنتے ہیں، تو کیا سننے کی صفت جو اللہ کے لیے سامع طور پہ استعمال کی جاتی ہے، اللہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے تو شرک ہے؟ ہاں بھی نہ بھی۔ ہاں کیسے؟ اگر اللہ کے سننے کے برابر مخلوق کا سننا مانا گیا تو شرک ہے۔
اور اللہ کا سننا اور مخلوق کے سننے میں فرق کر دیا گیا تو شرک نہیں ہے. ایک فرق تو یہ ہو گیا. دوسرا، اللہ کا سننا ذاتی ہے، اللہ خود سے سنتا ہے، اس کو کسی نے یہ صفت دی نہیں ہے. مخلوق کا سننا عطائی ہے، اللہ نے یہ صفت مخلوق کو دی ہے. تو جو عطائی اور ذاتی کی بات آ گئی تو دو چیزیں ذاتی عطائی کے برابر نہیں ہو سکتی. اب یہی سے یہ نقطہ اور مزید میں واضح کرتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی، اللہ بھی غیب کا علم رکھتا ہے، حضور بھی غیب کا علم رکھتے ہیں. لیکن بعض لوگ جو منکرین ہیں حضور کے علم غیب کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ علم غیب تو حضور کے لیے خاص نہیں، اللہ کے لیے خاص ہے، جبکہ قرآن میں بے شمار آیا تو حضور کے علم غیب کے لیے موجود ہے. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، مگر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عطائی اور ذاتی کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ذاتی عطائی کچھ نہیں ہوتا، علم غیب ہوتا ہے. جب علم غیب ہوتا ہے، وہاں ذاتی عطائی نہیں ہے، تو پھر مخلوق کا اور خالق کے سننے میں ذاتی اور عطائی کیسے آ گیا؟ اللہ بھی علیم ہے، اللہ فرماتا اللہ علیم ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر، اللہ دیکھتا ہے، اللہ علم رکھتا ہے. مخلوق بھی دیکھ رہی ہے، مخلوق بھی علم رکھ رہی ہے. تو بتائیے ذاتی اور عطائی کا فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر فرق نہ لائیں گے تو شرک نہ ہو جائے گا. تو آپ کو ذاتی عطائی کا فرق لانا ہوگا تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ ذاتی اور عطائی اس کے فرق سے شرک نہیں ہوتا. تو اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کارنامے کیے، یہ بات ضمن میں عرض کرتے ہوئے چلیں. جس زمانے میں اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابیں لکھی اور فتاوے دیے، اس زمانے میں انگریزوں نے مسلمانوں کی ایک قوم خریدی جو جہ پرست تھی، جو شاہ پرست تھی، نفس پرست تھی، دولت، شہرت، حکومت چاہتی تھی. ایک کتاب ضرور پڑھیے. میں آج اس ویبنار کے حوالے سے آپ کو اس کتاب کے پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں. اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیے. اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، عموماً ہر زبان میں یہ کتاب دستیاب ہے. اس کا نام ہے ہمفرے کے اعترافات. ہمفرے ایک جاسوس تھا، اس نے جو کچھ کارنامے کیے اس نے ایک رپورٹ کی شکل میں اسے قلم بند کر دیا تھا. سیکنڈ ورلڈ وار کے وقت میں جرمنی کے ہاتھ میں وہ رپورٹ لگ گئی. اس رپورٹ کو اس نے انگریزی میں ٹرانسلیشن کر کے چھاپا، اردو میں وہ ہمفرے کے اعترافات کے نام سے شائع ہوئی. اور میں نے یہ کتاب بچپن میں پڑھی تھی جب میری عمر غالباً 15 یا 16 سال کے آس پاس. آج تک وہ نسخہ میرے پاس ہے اور وہ نسخہ 85 کی طباعت کا ہے. اب بیچ میں تو غائب ہو گئی تھی، وہ کتاب مل ہی نہیں رہی تھی. اب تو PDF کی شکل میں وہ کتاب موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو میں انشاءاللہ احباب کے توسط سے وہ کتاب کی PDF کی جو لنک ہے وہ آپ کو مہیا کرا سکوں گا. اعلیٰ حضرت سرکار نے جس زمانے میں لکھنا شروع کیا، فتوے دینے شروع کیے، اس زمانے میں انگریزوں نے مسلمانوں کی ایک جماعت خریدی تھی. انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا تھا؟ انہوں نے مسلمانوں میں ایسے عقیدے پھیلانا شروع کر دیے تھے جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے عقائد کو لے کر تذبذب کا شکار ہو چکے تھے. لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ جو نئی باتیں سامنے ہمارے پیش کی جا رہی ہیں آیا اس کا تعلق حقیقتاً اسلام سے ہے یا نہیں ہے. کچھ اسے اسلام ماننے لگے تھے جبکہ فی الحقیقت ان تمام باتوں کا تعلق اسلام سے نہ تھا. مثال کے طور پہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ معاذ اللہ رب العالمین رسول مر کر مٹی میں مل چکے. معاذ اللہ رب العالمین یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. معاذ اللہ رب العالمین یہ کہہ دیا گیا تھا کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال آنا، نعوذ باللہ من ذالک. معاذ اللہ رب العالمین اپنے گدھے، جانور، بیل، بکری کے نماز میں، یہاں تک کہ معاذ اللہ اتنا غلط لفظ استعمال کیا گیا تھا کہ میں وہ عبارت و وہ جملہ استعمال نہیں کر سکتا کہ کچھ ادب کے تقاضے ہوتے ہیں، جو چاہیں وہ کتاب خرید کر اور وہ اصل آباد ذریعے بھی وہ عبارت حاصل کر سکتے ہیں کہ ان جانوروں کے خیال سے بدتر خیال نماز میں حضور کا خیال آنا ہے. معاذ اللہ رب العالمین یہ عقیدہ مسلمانوں کے درمیان پھیلایا، کتابیں لکھ کر جا رہا تھا، تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے. آج بھی یہ کتابوں کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں. حیرانی کی بات تو یہ، اور لوگوں سے ایمان کا جز قرار دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. لوگوں نے اپنی کتابوں میں فتوے کی شکل میں لکھ دیا تھا کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، جھوٹ اللہ کی قدرت میں شامل ہے. اللہ کو لوگوں نے جھوٹا معاذ اللہ کہنا شروع کر دیا تھا. ومکر مکر اللہ کے تحت اللہ نے ان سے مکر کیا، معاذ اللہ یہ لکھ دیا تھا کہ اللہ نے مکر کیا
مکر دھوکہ فریب جیسی بدترین صفت اللہ سے منسوب کر دی گئی تھی قرآن کا ترجمہ کر کے، قرآن کے ترجمے میں تحریف کر دی گئی تھی، قرآن کو بدل نہ سکتے تھے تو قرآن کے مفاہیم و معنی کو بدل کر نیا عقیدہ وضع کر دیا گیا تھا۔ حضور کے علم غیب کو معاذ اللہ جانوروں کے علم سے تشبیہ دے دی گئی تھی۔ ایسی بے شمار خرافات، سینکڑوں سینکڑوں چیزیں ابلک ماری تھیں جن کا اسلام سے، والد کے ہاتھ چومنا شرک، صحرا باندھنا شرک، بزرگوں کے دستبوسی کرنا شرک، یا رسول اللہ کہنا شرک، حضور سے مدد مانگنا شرک، حیات النبی کا عقیدہ رکھنا شرک، یہاں تک کہ بعد میں گول مول کر کے عقیدوں کو امت میں پھیلا دیا کہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، یہ عقیدہ پیش کر دیا گیا تھا۔ یہ ساری گمراہیاں، یہ ساری بد مذہبیاں اس زمانے میں پھیلا دی گئی تھی کتابوں کی شکل میں، اور امت ان بد عقیدگی کی طرف تیزی سے لا علمی کی وجہ سے بڑھ رہی تھی۔ تو اعلی حضرت امام احمد رضا نے اللہ اور اس کے مقدس رسول کے اس دین کی حفاظت کی، اور ان تمام نئے عقائد کا قرآن، احادیث و فقہ کی روشنی میں مدلل رد فرمایا، اور انہیں غلط ثابت کیا۔ نہ صرف رد فرمایا بلکہ انہیں ثابت کیا کہ یہ تمام عقائد غلط ہیں۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے ایسا جو موضوع کی مناسبت سے کہا جا سکتا ہے، مگر وقت اس بات کی اجازت ہمیں نہیں دے رہا کہ ہم زیادہ تفصیل سے آپ سے عرض و معروض کر سکیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا مہینہ ہے، حضور کی میلاد خوب منائیں، گھروں کو سجائیں، لائٹنگ لگائیں، قمقمے لگائیں، چراغاں کریں، گھر میں اچھے کھانے بنائیں، اچھے کپڑے پہنیں۔ لفظ عید پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، باقاعدہ علمی گفتگو ہو سکتی ہے لفظ عید پر، لیکن اب یہ سب وقت بہت تیزی کے ساتھ نکل گیا، مجھے اندازہ واقعتا نہیں تھا کہ اتنی ساری چیزیں رہ جائیں گی اور یہ ساری چیزیں گفتگو میں شامل نہیں ہو پائیں گی۔ تو خوب خوشیاں منائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن منائیں، لیکن ایسے کسی ناجائز غیر شرعی امر کو اپنی خوشی میں ہرگز شامل ہونے نہ دیں، اور جو لوگ غیر شرعی امور کو انجام دیتے ہوئے محفل میلاد منعقد کرتے ہیں یا اس میں شامل ہوتے ہیں، ان سے دور ہو جائیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ آپ ایک غلط کام کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہینڈ بلز چھاپیں، پوسٹ بنائیں، امیجز بنائیں، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور دیگر اپلیکیشنز پر ان کو شیئر کریں، اور لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ میلاد النبی یہ نہیں ہے جو آپ منا رہے ہو، میلاد النبی یہ ہے، آپ اس طرح سے میلاد النبی منائیں۔ گھروں میں حضور کی میلاد رات رات بھر نعتیں رکھیے، مبلغین کو بلوائیے، لوگ آئیں گے آپ کے گھروں میں نعت پڑھنے والے، ان سے نعتیں پڑھوائیے ساری رات۔ کسی گھر کا انتخاب کریے، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بیٹھے ہمارے عزیز دوست، ان کی بیگم مقررہ ہیں، معلمہ ہیں، عالمہ ہیں، 11 روز تک ایک گھر کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی بعثت کے بعد آپ کی تمام زندگی کے پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے آپ کے وصال اقدس تک تمام واقعات سلسلہ بار بیان کیے جاتے ہیں۔ ایسی محفلیں منعقد کریں، آپ اپنی مسجدوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں یہ ویبینار کا سلسلہ چلائیے، 12 روز ویبینار چلائیے حضور کی میلاد کا، تفصیل سے سنیے، لوگ کتابیں پڑھ کر آپ کو سنائیں گے، آپ سنیے، خوب خوشیاں منائیے، غیر شرعی غیر۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، میں بڑی آسان ترکیب لوگوں سے عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ جو کاغذ کا آپ پلندہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈی این اے رپورٹ ہے، اور اس ڈی این اے رپورٹ میں لکھا ہے کہ تم اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو، اور یہ چیز، یہ ڈی این اے رپورٹ سائنس ہے، اور سائنس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یو آر ناٹ سن آف یور فادر۔ آپ اس سے کہیں گے تو تیری ڈی این اے رپورٹ پکڑ اور چلتا ہے۔
مجھے کسی سند کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کی اولاد ہوں یا نہیں ہوں. مجھے میری ماں پر عقیدہ مضبوط ہے، یقین ہے. میری ماں نے کہہ دیا بیٹا یہ تیرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے. اسی طریقے سے ہمیں اپنے علماء اہل سنت پر یقین ہے، انہوں نے کہہ دیا میلاد النبی جائز ہے، مستحسن ہے، مستحب ہے، صاحب اجر و ثواب ہے. ہمیں کسی کی نہیں سننی، چاہے وہ پھر ہمارے سامنے حدیث پیش کر دے، چاہے وہ قرآن کی آیت. کیوں؟ کیونکہ قرآن و حدیث تو درست ہو گیا مگر اس کا مفہوم توڑ کر پیش کیا جائے. میں یہاں ایک بات ضمناً عرض کر کے پھر نکل لوں آگے مختصر سی. ایک بزرگ تھے غالباً علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا کوئی اور بزرگ، نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے. اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس نوجوانوں کی ایک جماعت آئی. انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کو قرآن کریم سنانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا میں تم سے قرآن سننا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہم سے حدیثیں سن لیجئے، ہم آپ کو حدیث سنا دیتے. آپ نے فرمایا میں تم سے حدیث بھی سننا نہیں چاہتا. اور جلال میں آگے فرماتے کہ تم اٹھ کر جاتے ہو کہ میں اٹھ کے یہاں سے چلا جاؤں. وہ آنے والے نوجوانوں کی جماعت چلی گئی. اب جو شاگرد بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ استاذی گرامی یہ بتائیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، آپ نے قرآن اور حدیث سننے سے انکار فرما دیا. تو فرماتے ہیں بیٹے قرآن و حدیث تو حق ہے، لیکن جب یہ قرآن پڑھتے تو قرآن کی محبت کی وجہ سے میرے دل میں ان کے لیے نرمی پیدا ہوتی، ان کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا، اور وہ مجھے گوارا نہیں تھا. یہ حدیث پڑھتے، حدیث حق تھی، لیکن حدیث سننے کی وجہ سے ان کے لیے میرے دل میں جو نرمی پیدا ہوتی وہ نرمی مجھے گوارا نہ تھی، کیونکہ یہ لوگ بہکے ہوئے گمراہ بے دین ہیں. الحب فی اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے لیے دوستی کرو، اللہ کے لیے دشمنی کرو. لوگ کہتے ہیں تم ہمارے سے دشمنی رکھتے ہو. ہاں ہم دشمنی رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے لیے دوستی کرنے والے لوگ ہیں اور اللہ کے لیے دشمنی رکھتے ہیں. آپ اللہ کے دین میں خرد برد کریں گے، ہم آپ سے دشمنی کریں گے، ہم آپ سے دوستی نہیں کر سکتے. بہرحال تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مجدد بنا کر دنیا میں بھیجا، تجدیدی کارنامے انجام آپ نے دیے. اب اعلیٰ حضرت سرکار کے تعلق سے ایک آخری بات اور عرض کروں. اعلیٰ حضرت سرکار سے غلطی کیوں ممکن نہیں؟ مجدد کا کام ہوتا ہے کہ وہ خامیاں دور کرے، عیب نقائص برائیاں دور کرے. اگر معلم ہی غلط ہوگا تو اس کے کارنامے اچھے ہو سکتے ہیں، درست ہو سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ایسی شخصیت کا انتخاب ہی کیوں کرے گا جس میں کوئی خامی ہو، اس کام کے لیے کہ وہ خامیوں کو دور کرے. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ مجدد انتخاب خدا بندی ہوتا ہے جو دین کی خامیوں کو دور کرتا ہے. اس لیے اللہ اسے اپنی رحمت سے خامیوں سے محفوظ فرما لیتا ہے. بہت سی، اور یہ حقائق ہیں چاہے کوئی اسے مانے نہ مانے. افترا کرنے والوں کا تو کوئی جواب، دیکھیے جھوٹے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، جھوٹے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور جس کا سابقہ کسی جھوٹے سے پڑا ہو، کوئی واقعہ حادثہ پیش آیا ہو تو وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ جھوٹے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اگر کہیں جو خامیاں نظر آئی ہیں کتابوں میں تو وہ کتابت کی غلطیاں ہیں، اعلیٰ حضرت کی نہیں. میں آپ سے اس کا ایک ثبوت پیش کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت سرکار اپنے بچپن میں اپنے دادا محترم کی موجودگی میں درسگاہ میں بیٹھے ہوئے قرآن مجید اپنے استاذ محترم سے پڑھ رہے تھے. استاد محترم قرآن کریم کی ایک آیت کو زبر سے پڑھا رہے تھے.
اور اعلیٰ حضرت سرکار اس آیت کریمہ کو زیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے. استاد اصرار کر رہے تھے کہ زبر سے پڑھو وہ آیت، اور اعلیٰ حضرت سرکار زیر سے پڑھ رہے تھے. دادا محترم نے دیکھا، قریب بلایا، فرماتے ہیں بیٹا جیسے استاد بتاتے ہیں ویسے پڑھتے کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں کہ چاہتا تو ہوں ویسے پڑھوں، مگر زبان پر اختیار ہی نہیں پاتا اور ذہن نکل جاتا ہے. بتاؤ یہ کس نے کیا؟ اللہ نے. جس اللہ نے بچپن میں زبان اعلیٰ حضرت کو محفوظ کر دیا، وہ قلم اعلیٰ حضرت سے خطاؤں کا کیسے ممکن ہے؟ انتخاب اللہ کا غلط نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت اللہ کا انتخاب تھے مجدد. فرماتے دادا محترم کہ میں نے قرآن کریم منگوایا، کیونکہ اس زمانے میں قرآن ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، قلمی نسخے ہوتے تھے کتابوں کے بھی اس زمانے میں. طباعت 1853 وغیرہ میں آئی. 18 سینچری میں طباعت کی مشینیں آئیں. اس سے پہلے سب کتابیں تحریری ہوا کرتی تھی، اور جب مشینیں آئیں تو آج کی طرح تھوڑی اتنی سستی تھی کہ دھڑا دھڑ کتابیں چھپنا شروع ہو گئی تھی. اس زمانے میں بھی اتنا آسان نہیں تھا طباعت کی مشین کا آنا اور کتابوں کا تباہ ہو جانا. لوگ بڑے بڑے پرچے، کتابیں، اس کی نقلیں ہاتھ ہی سے تیار کرتے تھے اس زمانے میں. آپ کے دادا محترم نے جب وہ نسخہ قرآن کریم کا منگایا تو اس کے اندر وہاں پر وہ آیت زیر کے ساتھ لکھی ہوئی تھی، اور استاذ محترم کے پاس جو نسخہ تھا وہاں پر وہ آیت زبر کے ساتھ. یہ دو شواہد ہیں. ایک ثبوت اس بات پر ہے کہ جب قرآن کریم کی کتابت میں غلطی ہو سکتی ہے اس زمانے سے، تو اعلیٰ حضرت نے جو کتابیں لکھی ان سے بھی وہاں غلطیاں کاتبوں سے ہوئیں. تو وہ غلطیاں، وہ خامیاں جو کتابت میں آئی ہیں، ان کا تعلق اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات سے نہیں. دوسرا ثبوت کہ اعلیٰ حضرت سرکار اللہ کی جانب سے محفوظ کر لیے گئے تھے بچپن ہی سے خطاؤں پر. اللہ رب العالمین مجھ سمیت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.